تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام اور سماعت فرمانے والے میرے غیور نوجوان دوستوں، مجھے عظمت صحابہ کے مقدس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ صحابی کون ہے، دوسری بات مقام صحابیت کیا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف یہ کی، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ملاقات کا ذکر کیا، سما کا ذکر نہیں کیا، بصارت کا ذکر نہیں کیا، روایت کا ذکر نہیں کیا۔ کہ جس نے ملاقات کی، روایت سننا ضروری نہیں، اللہ کے پیغمبر کو دیکھنا ضروری نہیں، ایمان کی حالت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور اسی ایمان پہ ان کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ عطا کیا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح نبوت وہمی منصب ہے، کسبی نہیں، کہ کوئی بندہ عبادت کے زور پر نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابیت وہمی منصب ہے، کسبی نہیں، کوئی بندہ اپنی عبادت کے زور پر صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی خدا کا انتخاب ہے، صحابیت بھی خدا کا انتخاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ یہ ہے کہ نبوت بھی خدا کا انتخاب ہے، صحابیت بھی خدا کا انتخاب ہے، اور جس طرح نبی کو خدا چنتے ہیں اسی طرح صحابی کو خدا چنتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اور صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں، قرآن پاک میں جب بھی ایمان کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جن حضرات کو مخاطب کیا وہ نبی کے صحابہ تھے، کیونکہ اس وقت ایمان لانے والے نبوت کے صحابہ کے علاوہ اور دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا خطاب صحابہ کو دیا، اور بلکہ ایمان کا اعلان کس طرح کیا؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان میرا رسول بھی لے کر آیا اس چیز پر جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتاری، نبی کے صحابہ بھی ایمان لے کے آئے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جب قرآن 2 چیزوں کو بیان کرے اور دونوں کے درمیان فرق نہ ہو تو لفظ ایک لے کے آتا ہے، اور اگر 2 چیزوں کے درمیان فرق ہو تو دونوں کو الگ لفظوں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ذکر کیا، آمنا، رسول کو بھی اس کا فاعل بنایا، مؤمنون کو بھی اس کا فاعل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ایمان میرے پیغمبر کا تھا وہی ایمان میرے صحابہ کا ہے، جس چیز پہ ایمان میرا پیغمبر لایا اسی پہ ایمان صحابہ لائے۔ نہ رسول کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، اور صحابہ تو وہ مقدس ہے۔ شان مصطفیٰ
شان صحابہ حضرت مولانا استاد عبداللہ رسول نگری صاحب. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نہ رسول کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، نہ صحابی کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے. اور صحابہ تو وہ مقدس جماعت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. اولئک ھم المفلحون کہہ کے انہی صحابہ کی کامیابی کا اعلان کیا ہے. اولئک ھم الراشدون کہہ کے انہی صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان کیا ہے. اولئک ھم المتقون کہہ کے انہی صحابہ کے تقوی اور طہارت کا اعلان کیا ہے. صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لیا. میں نے کہا مولا تو نے امتحان تو لیا، تجھے نظر کیا آیا؟ صحابہ کے دلوں کو کیسا پایا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. میں نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا، میں نے طہارت کو ان کے لیے لازم کر دیا. پاکیزگی ملے گی صحابہ کے در سے، طہارت ملے گی صحابہ کے در سے، اللہ کا قرب ملے گا صحابہ کے در سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. میں نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا. میں نے سوال کیا مولا ان کے لیے لازم کیوں کیا؟ تقوی کو ان کے اندر کیوں رکھ دیا؟ فرمایا کانوا احق بہا واہلھا. حقدار یہی تھے نبوت کی معیت کے، حقدار یہی تھے نبوت کے شاگرد بننے کے، حقدار یہی تھے نبوت کے ساتھ چلنے کے، حقدار یہی تھے نبوت کے مرید بننے کے، حقدار یہی تھے نبوت کا ساتھ دینے کے، حقدار یہی تھے. میں نے کہا مولا نبی کا جانشین پہلا خلیفہ ابو بکر کو بنایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا حقدار یہی تھا. میں نے کہا مولا مراد پیغمبر فاروق اعظم بنے، وجہ کیا ہے؟ جواب ملا حقدار یہی تھا. میں نے کہا آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک یہ شرف کسی کو نہ ملا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں آئی ہوں. یہ شرف عثمان کو ملا. مولا عثمان کا انتخاب کیوں ہوا؟ جواب آیا حقدار یہی تھا. میں نے کہا مولا فاتح خیبر شیر خدا علی حیدر کرار کو نبی کا دماغ بنایا گیا، فاطمہ کا صحابت بنایا گیا، حسنین کا والد بنایا گیا، علم کا دروازہ بنایا گیا. یہ شان کیوں ملی؟ یہ مقام کیوں ملا؟ جواب آیا حقدار یہی تھا. تو قرآن کریم صحابہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں محبت ہے، زبانوں پہ ترانے ہیں. دلوں میں محبت ہے، زبانوں پہ ترانے ہیں. زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. قرآن نے کہا ایمان ان جیسا بناؤ تم اگر وجود اپنے تم نے جہنم سے بچانے ہیں. وما علینا.